اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, this video lesson is for the students of class 6th. Subject is English and the topic is Prophet Muhammad, peace be upon him, part 2nd. In the first part, we have concluded the page number 24 and 23. Now, before we start, I would like to request you all to kindly open your textbooks on page number 25 and listen carefully. All the children. Did Abu Talib have no children of his own? سبھی بچے نانی سے کہنے لگے کہ کیا ابو طالب کا کوئی اپنا بچہ نہیں تھا؟ نانی: No, he had his own children also. نانی جواب دیتی ہے نہیں اس کے اپنے بچے بھی تھے. But he loved Muhammad, peace be upon him, like his own child. لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک تجارت کے سفر پہ لیا جو کہ شام تک کا تھا، یعنی سیریا جسے ہم شام کہتے ہیں، وہاں ان کا تجارتی قافلہ جانے والا تھا. تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا. ایٹ دیٹ ٹائم محمد پیس بی اپان ہم واز 12. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 12 سال کی تھی. ڈیورنگ دس جرنی دے میٹ اے کرسچن مونک ہو ایڈوائزڈ ابو طالب ناٹ ٹو کنٹینیو ہز جرنی بٹ ٹیک محمد پیس بی اپان ہم بیک ٹو مکہ. اس سفر کے دوران انہیں ایک عیسائی پادری ملتے ہیں اور وہ انہیں ایڈوائز کرتے ہیں ابو طالب کو کہ وہ اپنا سفر جاری نہ رکھیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ واپس لے جائیں. آل دا چلڈرن وائی ڈیڈ ہی ڈو سو. سبھی بچے سوال پوچھتے ہیں کہ اس کرسچن مونک نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کہا. نانی جواب دیتی ہے ہی ٹولڈ ابو طالب دیٹ ہی ہیڈ سین ان محمد پیس بی اپان ہم آل دا کیریکٹرسٹکس آف دی لاسٹ پروفٹ دیٹ دا بائبل ٹاکس اباؤٹ. وہ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں دیکھی جو کہ آخری پیغمبر کے بارے میں بائبل میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ساری خوبیاں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی. ان آرڈر ٹو کیپ ہم اوے فرام اینی ہارم ہی شوڈ ریٹرن ٹو مکہ. اسے ہر کسی نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو انہیں واپس مکہ لے کے جانا چاہیے. اٹ از سیڈ دیٹ ابو طالب ریٹرن ٹو مکہ آفٹر سیلنگ ہز مرچنڈائز فرام وچ ہی ہیڈ ارنڈ ویری گڈ پروفٹ. یہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے انہیں مکہ واپس لیا اور جو بھی ان کا وہ سفر کا وہ سامان تھا وہ انہوں نے بیچ دیا اور ایک اچھا خاصا منافع کما کے وہ واپس چلے گئے. چلڈرن واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ. سبھی بچے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. نانی ویل لائک ہز انکل محمد پیس بی اپان ہم آلسو اڈاپٹیڈ ٹریڈ ایز ہز پروفیشن. اپنے انکل کی طرح، اپنے چاچا کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو ہی اپنا بطور کاروبار چنا. ہی پیس بی اپان ہم ٹک دا مرچنڈائز with other caravans to different places and every time earned a good profit. انہوں نے ہر بار اپنا جو سامان ہے، اپنا کاروان قافلہ جو ہے بہت مختلف الگ الگ علاقوں میں لیا اور وہاں پہ ایک اچھا خاصا منافع کمایا. all the people appreciated his honesty. سبھی لوگوں نے ان کی آنیسٹی، ان کی ایمانداری کو بہت اپریشیٹ کیا. truthfulness and اسٹریٹ فارورڈنس، ان کی سچائی کو اور ان کی دور اندیشی کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی. دیٹ ٹائم a rich widow ختیجہ رحمۃ اللہ علیہ who had heard a great deal about Muhammad's peace be upon him honesty sent him with her merchandise to Syria. تب ایک بڑی امیر بیوہ عورت تھی جن کا نام ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ انہیں اپنے ایک قافلے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا بھیجتی ہیں، شام بھیجتی ہیں، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی، ان کی ایمانداری کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا. ہر سرونٹ اکمپنیڈ ہم. ان کا ایک نوکر ان کے ساتھ، ایک غلام ان کے ساتھ چلا گیا.
It was the second time that Muhammad peace be upon him was going to Syria. یہ دوسری مرتبہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریا شام جا رہے تھے. On their way, the caravan stopped near a church. جب وہ جا رہے تھے تو ان کا یہ قافلہ جو ہے ایک چرچ ایک گرجا گھر کے پاس رکا. A priest there started observing Muhammad peace be upon him very keenly. وہاں پہ ایک پادری تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرنے لگا, ان کا مشاہدہ کرنے لگا بڑی کینلی, بہت ہی توجہ سے. All the children, Nani was the same priest who had seen Muhammad peace be upon him for the first time with his uncle. سبھی بچے پوچھتے ہیں کیا یہ وہی پریسٹ تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار جب ابو طالب کے ساتھ وہ سیریا گئے تھے تب انہیں دیکھا تھا, کیا یہ وہی پریسٹ تھے؟ نانی, No, I don't think he was the same priest. نانی کہتی نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہی پریسٹ تھے. He was somebody else. وہ کوئی اور تھا. Anyway, people got suspicious and began to shout. خیر جو بھی تھے تو لوگ جو وہاں پہ تھے وہ سسپیشیس ہو, انہیں شک ہو گیا اور وہ چلانے لگے. The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm but was comparing the description of the lost prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad peace be upon him. وہ پریسٹ جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے لگا, کہنے لگا کہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا, میں بائبل کے مطابق جو آخری نشانیاں آخری پیغمبر کی ہیں میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا تھا. شبنم پوچھتی ہے, نانی, یو مینشنڈ دا بائبل بیفور آلسو, واٹ از اٹ؟ نانی سے شبنم پوچھتی ہے کہ آپ نے بائبل کا پہلے بھی ذکر کیا, یہ بائبل کیا ہے, واٹ از اٹ؟ نانی, اوہ آئی ایم سوری, I forget to tell you, the Bible is the religious book of the Christians, the followers of Jesus Christ. نانی جواب دیتی ہے کہ میں بھول گئی آپ کو بتانا, بائبل جو ہے یہ ہولی بک ہے, مذہبی کتاب ہے, جیسے ہماری قرآن شریف ہے ایسے یہ کرسچنس کی ایک کتاب ہے جو فالوورس ہیں جیزس کرائسٹ کے. All the children, اور سبھی بچے جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے اس جواب سے. نانی, the priest was in no doubt that Muhammad peace be upon him was going to be that last prophet. وہ جو پریسٹ تھا, وہ جو پادری تھا, اس کو کوئی بھی شک نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. On hearing this, the people felt relieved and after selling his merchandise, Muhammad peace be upon him returned to Makkah. جب لوگوں نے یہ سنا تو سب لوگ جو ہیں مطمئن ہو گئے اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سودا جو ہے وہ بیچ دیا اور اس کے بعد پھر واپس مکہ چلے آئے. Khadija's servant talked very high of Muhammad's peace be upon him honest dealings during his trade trip to Syria. ختیجہ کو جو سرونٹ تھا, ان کا جو غلام تھا, انہوں نے بہت پذیرائی, بہت تعریف کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہ ایک ایماندار انسان تھے, اور ان کا جو سفر تھا سیریا کا اس کے بارے میں بات کی. Because of his honesty, truthfulness and good dealing, Muhammad peace be upon him came to be known as Amin, the custodian. ان کی ایمانداری کی وجہ سے, ان کی سچائی کی وجہ سے اور ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا, لقب دیا گیا امین کا, یعنی جس کا مطلب ہے امانت دار. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so impressed that she decided to marry him. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی امپریس ہو گئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کریں گی. At that time she was 40 and Muhammad peace be upon him was only 25. تب ان کی عمر 40 سال کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال کی تھی. Dear students, that's all for today. We will continue this lesson in the third part. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.